اور یہ اللہ پاک اس زمانے کے اندر نہیں ہے، ہمارے زمانے کے اندر بھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، ہمارے علاقے شمالی وزیرستان کے اندر آپ حاجی فقیر ایپی کا مطالعہ کرو، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جب انگریز کے ساتھ جہاد کیا، گولیاں نہیں تھی، آج بھی وہاں پر ان کی قبر مزار کے پاس جو ہے نا، آج بھی وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ پاک نے جب اپنے مجاہدین کو وہ دیکھتے تھے، انگریز نے بھی اس کے اوپر یہ تحقیق، اور انگریز بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اپنے مجاہدین کو پتھر دیتے تھے ہاتھ کے اندر، بسم اللہ پڑھ کر وہ کنکریاں پھینکتے تھے، اللہ ان پتھروں کو گولیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا تھا۔ یہ سرحد کے اندر کوہاٹ سے آگے بنو کا علاقہ ہے، ابھی بھی لوگوں کے پاس وہ بندوقیں پڑی ہوئی ہیں جو حاجی صاحب نے لوگوں کو درختوں کی ٹہنیاں ہاتھ میں دی تھی، جو ان کے ہاتھوں میں جا کر اللہ نے بندوق میں تبدیل فرما دی تھی۔ آج بھی وہ تاریخ جو ہے نا جی، وہ پڑی ہوئی بندوقیں، اس کے اوپر پوری جو ہے نا جی آپ کی ڈاکومنٹریاں بن چکی ہیں، آپ کے ٹی وی چینلوں نے اس کے اوپر ڈاکومنٹریاں بنائی۔ تو جب اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ پتھروں کو بھی گولیوں میں تبدیل فرما دیتے۔ تو میں نے عرض کیا، اصل چیز یہ ہے اللہ کی معیت کو ساتھ لینا، اللہ کی مدد کو ساتھ لینا، اور اس کے لیے جو ہے نا فرمایا صبر سے کام لینا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جیسے پچھلے جمعے عرض کیا، اللہ پاک نے یہ ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے مدینہ کے بعد اس ملک کو جو ہے نا جی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا جی ملک حاصل ہوا ہے۔ اس لیے وطن سے محبت جو ہے نا جی فطری چیز ہے، شرعی چیز ہے، اور شرعاً یہ محمود چیز ہے۔ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر آپ ذرا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا، جیسے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بات سمجھانے کے لیے وطن کی قسمیں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ وطن کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس وطن کی، اس مدینہ کی قسم۔ اور اسی طرح والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے جو ہے نا جی وطن کی قسم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اپنے وطن کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ امام ذہبی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ کو حضور علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں محبوب تھیں، اس کے اندر امام ذہبی نے لکھا، فرمایا وَيُحِبُّ وَطَنَهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب چیزوں میں ایک حضور کا وطن بھی تھا۔ وطن سے محبت یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، وطن سے محبت یہ محبوب چیز ہے۔ اور اسی طرح بڑی عجیب بات علماء نے لکھی، ہم جس ہجری سال کو کہتے ہیں، ہجری سال کی بنیاد کیا ہے؟ جب مشورہ ہوا نا صحابہ کا حضرت عمر کے دور میں کہ اسلامی تاریخ کہاں سے لکھی جائے، اس میں صحابہ کی سب سے بڑی قربانی مکہ میں اپنے گھر بار جائیدادیں عزیز رشتہ دار سب چھوڑ کر ہجرت کی مدینہ کی طرف، اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت اسلام کے لیے تھی۔ علماء نے لکھا یہ صحابہ کی سب سے بڑی قربانی تھی ہجرت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی، تین چیزیں حضور نے ذکر فرمائی جو پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایک ان میں سے ہجرت بھی ہے۔ تو اس وقت جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہندوستان کے وہاں پر لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے لیے، مسلمان اپنے آزادی سے، اپنے اس کلمے اور دین اور احکامات کے لیے انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ ہجرت اتنا بڑا شرعی عمل ہے، اسی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی تاریخ ہجری سال سے لکھی گئی۔ تو میں نے عرض کیا اپنے وطن کی جو قربانی ہوتی ہے اور وطن کے لیے جو قربانی ہوتی ہے یہ شرعاً جو ہے نا جی بہت زیادہ۔ ہاں، وطن کی ناجائز محبت کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں کیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، یہ لمبی آیت ہے۔ اگر تو تم
اللہ کے حکموں کو چھوڑ دو گے اور جہاد کو چھوڑ کر اپنے وطن کو مقدم کر دو گے تو یہاں پر پھر اللہ نے وطن کی محبت کو ناجائز کہا ہے۔ جس طرح قرابت داری، رشتہ داری کی جو محبت ہے نا، یہ شرعاً محمود ہے، لیکن جہاں رشتہ داری دین کے اندر آڑے آ جائے وہاں شریعت یہ کہتی ہے چاہے تمہارے سامنے تمہاری ماں کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو، جس کا سب سے زیادہ شریعت نے حق دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہارے دین کے اندر آڑے آتا ہے تو اب تم نے اپنے ماں اور باپ کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ ایسے ہی وطن کی بھی مثال ہے، ایسے ہی ملک کی بھی مثال ہے۔ تو اس لیے اس کا دفاع اور اس کی خاطر جو ہے نا جو قربانی، یہ شرعاً محمود بھی ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت ایک اور بات شروع ہوئی ہے غزوہ ہند کے متعلق، اس کے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دوں کہ غزوہ ہند جو ہے آیا یہ ہو چکا، ہوگا، آنے والا ہے، اس حوالے سے حدیث کیا کہتی ہے؟ مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ 3 قسم کی رائے ہیں غزوہ ہند کے بارے میں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا اور سن 44 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اور اس کے بعد محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان حضرات نے جو ہندوستان کے اوپر چڑھائی کی تھی، تو احادیث کے اندر جس غزوہ ہند کا ذکر ہے وہ والا ہے۔ دوسری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ غزوہ ہند جو ہے اس کے اندر ایک جو ابتدائی دور کے اندر میں نے عرض کیا حضرت امیر معاویہ کا دور، ایک رائے وہ ہے۔ دوسری رائے یہ تھی محمد ابن قاسم اور محمود غزنوی والی، یہ دوسری رائے۔ تیسری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ غزوہ ہند کے متعلق ایک رائے جس کو میں مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے 1965 کے اندر جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس موقع پر ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کا نام تھا الجہاد۔ اس کتاب کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی رائے دی اور انہوں نے فرمایا کہ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر غزوہ ہند کا ذکر ہے، لیکن اس میں وقت کی تعین نہیں ہے کہ کس وقت ہوگا، کون کرے گا، کس علاقے کے اندر ہوگا اور اس میں کون کون شامل ہوگا، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں۔ میں آپ کے سامنے غزوہ ہند والی حدیثیں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک حدیث غزوہ ہند کی مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں یکون فی ھذی الامہ بعث الی السند والہند۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر ایک لشکر سندھ اور ہند کی طرف جو ہے نا جی بھیجا جائے گا فَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ، اگر میں اس وقت ہوں تو میں اس کے اندر جو ہے نا جی یعنی شہادت کو پسند کروں گا، وَإِنَا، تو میں اس کے اندر اس وقت حاضر ہوں گا، وَإِنْ أَنَا فَذَكَرَ كَلِمَةً رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ فَقَدْ أَعْتَقِ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا اگر میں اس کے اندر شہید ہو جاؤں یا اگر میں واپس زندہ لوٹوں غازی بن کر، تو اس وقت میں ایسا ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر مسند احمد اور نسائی کی روایت کے اندر آتا ہے عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، حضور فرماتے ہیں میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ عصابت تغزو الہند، ایک گروہ جو ہندوستان کے اندر جہاد کرے گا، وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم، اور دوسرا گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی جہاد ہو چکے ہیں ہندوستان کے اندر، جن جن لوگوں نے آ کر جہاد کیا ہے وہ بھی ان احادیث کا مصداق ہیں، اور انہوں نے فرمایا اس وقت جو 1965 کی جنگ تھی، فرمایا یہ جنگ بھی اور آئندہ بھی جو بھی جنگیں ہوں گی ان سب کے اندر شریک ہونے والے ان احادیث کا مصداق ہیں، ان کو بھی اللہ پاک کی فضیلت عطا فرمائے گا۔
لہٰذا اس وجہ سے یہ 3 رائے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب آخری بات جو عرض کرنی ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں کا جو ہے نا جی اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہو، ہماری نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہو، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو، اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا تم غم نہ کھاؤ، فکر نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، لیکن اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہاری نظر اللہ کے اوپر ہے، اگر تم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے فتح کی امید رکھو۔ اور فرمایا اس وقت دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر طالوت اور جالوت کے لشکر کا ذکر کیا، تو اس وقت جب طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر کے سامنے ہوا تو ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ تھی طاقت کے اندر اور بہت بڑی جو ہے نا جی طاقت تھی۔ تو اس وقت کے حالات کو سامنے رکھو، جیسے ابھی بھی وہی حالات ہیں۔ تو فرمایا اس وقت انہوں نے دعائیں پڑھی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فرمایا اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ تو ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے غافل نہ ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اس موقع کے اوپر کوئی بھی حوصلہ پست کرنے والی، مایوسی پیدا کرنے والی، اختلاف پیدا کرنے والی بات کو جو ہے نا جی ہوا نہ دیں، کوئی بھی غلط خبر جو ہے نا جی اس کو آگے جو ہے نا جی دوسروں کی طرف مت منتقل کریں، اس سے جو ہے نا جی مایوسی پھیلتی ہے، دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، اس وقت کے اندر ہم وہ طالوت کے لشکر کے اندر بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے جب بڑا لشکر دیکھا نا تو بڑا لشکر دیکھنے کے بعد مایوسی پیدا کی اور لوگوں کے درمیان باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے دشمن دیکھ کر نا لشکر کو دیکھ کر مایوس ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہتے ہیں ہماری تو طاقت نہیں ہے ہم اس جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آج ہماری صفوں کے اندر بھی ایسے ہی لوگ ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے اندر اس طرح کی مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی دشمن کی صرف ظاہری جو ہے نا جی قوت کو اور شان و شوکت کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان کی تو وہ تاریخ ہے جنہوں نے 313 والوں نے وہاں 1000 کے لشکر کو جو ہے نا جی نیست و نابود کر دی۔ خندق ہمارے سامنے ہے، حنین کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، احد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا جی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ خالد ابن ولید 10,000 کے مقابلے میں 10 صحابہ کو لے کر گئے۔ مسلمان تو وہ تاریخ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا موقع یاد کرو، میں نے عرض کیا بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیادی چیز اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ جتنا ایمان و تقوی مضبوط ہوگا اللہ جل شان کی مدد و نصرت ہوگی، اور جب ایسی مایوسی والی باتیں ہوں گی تو اس کا تو اللہ نے پہلے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح فرمایا طالوت کے لشکر میں وہ نیک لوگ بھی تھے جنہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت سے تھوڑے لشکروں کو اللہ نے بڑے لشکر کے اوپر غالب کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو ہم طالوت کے اس لشکر جن کو اللہ نے ایمان والا کہا ہے، ان ایمان والے جو ہے نا جی لوگوں کی طرز پر ہماری زبان کے اوپر بھی بات ہو۔ اور طالوت کے لشکر میں جو منافقین تھے، آج ہماری صفوں کے اندر جو منافقین ہیں ہم وہ والا کردار ادا نہ کریں۔ آج بھی ہماری صفوں کے اندر جو ہے نا جی منافقین اپنا کردار ادا کریں، منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو ہے نا جس طرح ہوا، اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ غزوہ خندق میں جب دیکھا نا ہر طرف سے جو ہے نا جی گھیر لیا مسلمانوں کو، منافقین نے کیا کہا؟ ظالم منافقین کہنے لگے یہ اللہ کا نبی تو ہمیں شام اور جو ہے نا جی وہ ایران کے محل کی خبریں سناتا تھا، اور یہاں حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ منافقین نے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا، اللہ نے اس کا قرآن کے اندر ذکر کیا، وہی یقول المنافقون، جب منافقون نے کہا، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ فرماتے مرض ہے، جن کے دل کالے ہو چکے ہیں، ان کو جو کہو وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔
تو ان ظالموں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، نعوذ باللہ، اللہ اور رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا نعوذ باللہ وہ جھوٹا تھا، کوئی اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ منافقین نے اس وقت یہ کہا، اور اسی وقت اللہ نے پھر ایمان والوں کا ذکر بھی کیا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، فرمایا جب تو قَالَ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا جب ایمان والوں نے اس وقت لشکر کو دیکھا، ایمان والوں نے کہا ہاں اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے مدد کا کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد آئے گی۔ تو جب ایسا کامل ایمان ہو، کامل یقین ہو، تو پھر اللہ کی مدد تو یقینی ہے۔ لیکن جب پہلے سے ہی مایوسی پھیل جائے تو پھر جو ہے نا جی مدد کہاں ہے۔ اور اگلی بات آخری، ایسے موقع کے اوپر اپنے بڑوں پر اعتماد۔ سپہ سالار کو تعاون کی یقین دہانی دلانا، یہ بھی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ بدر کا موقع آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو جمع کیا، تو ظاہری بات ہے حضور کو انصار نئے تھے، مہاجرین تو ساتھ آئے تھے، مہاجرین تو ہر قربانی کے لیے تیار تھے۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو جمع کر کے کہا، اس لیے کہ 313 تھے، وہاں 1000 تھے، کہ اب کیا ہوگا، حضور تھوڑے سے پریشان۔ تو اس موقع کے اوپر مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، انصار میں سے تھے، فرمایا یا رسول اللہ انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل، فرمایا ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا بنی اسرائیل نے، تم جاؤ تمہارا رب جانے، ہم ادھر بیٹھ کر جو ہے نا جی تماشا دیکھیں گے۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا لگے اس سے، وہ مسلمان مر رہے ہیں مجھے کیا، وہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں مجھے کیا، اس گھر سے جنازہ نکلے مجھے کیا۔ یہ وہ بات تھی جو بدر کے اندر مقداد ابن اسود نے بنی اسرائیلیوں کی اس بات کو جو ہے نا جی رد کیا تھا، اور کیا فرمایا تھا، وَلَكِنْ أَمْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ، آپ چلیں ہم آپ سے آگے آگے جائیں گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے جب حضرت مقداد کی یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوگی۔ اس لیے جب کوئی اپنے بڑے کو تعاون کی یقین دہانی دلاتا ہے، اتفاق اور اتحاد کی بات کرتا ہے، اس پر اعتماد کی بات کرتا ہے، اس سے اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ اس موقع کے حوالے سے چند اہم باتیں، اہم گزارشات ہیں، باقی جو ہے نا جی اللہ کی ذات کی طرف ہماری نظر ہوگی۔ اس طرح کے حالات واقعات ظاہری بات ہے جب آپ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو سپورٹ بھی کریں گے، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، ہر جگہ جہاں کی مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، آپ جو ہے نا جو ان کا ساتھ دیں گے تو ان کو جہاں پر ان کو ظلم کرنے والے ہیں وہی کافر، الکفر ملت واحدہ، حضور علیہ السلام، کفر ایک ہے بس، یہ ہر جگہ ایک ہے، وہ یہودی کی شکل میں ہوگا، یہود کی شکل، ہنود کی شکل، مشرکین کی شکل، عیسائی کی شکل، جس شکل کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف کرتے رہیں گے، یہ جمع ہوتے رہیں گے، اکٹھے ہوتے رہیں گے، لیکن افسوس یہ کہ مسلمان اکٹھا نہیں ہوگا، مسلمان اتفاق نہیں کرے گا، مسلمان ایک ملک کے اندر ہو کر بھی جو ہے نا 4 حصوں میں بٹ جائے گا۔ اور وہاں سے وہ دیکھو وہ اسرائیل سے جو ہے نا جی یہودی آ کر وہ ان جو ہے نا جی ہندوؤں کے ساتھ جو ہے نا جی تعاون اور ان کے ساتھ جو ہے نا اشتراک کر رہے ہیں، اور یہاں مسلمانوں آپس کے اندر اختلاف پڑا ہوا۔ اللہ جل شان سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔